الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے فضل سے، اپنے انعام سے عافیت اور تندرستی کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کے جو دن بچے ہوئے ہیں، جو گھڑیاں بچی ہوئی ہیں، ان کی صحیح معنی میں قدردانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آدھا رمضان ہو چکا ہے، پہلی جمعہ کو ہم نے رمضان کے فضائل کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی، دوسری جمعہ کو زکوٰۃ کے فضائل اور نہ دینے کے اوپر کیا وعیدیں ہیں اس پر بات ہوئی تھی، اور آج رمضان کا تیسرا جمعہ ہے. رمضان کے تیسرے جمعہ میں ہمیں زیادہ تر دو چیزوں کی ضرورت رہتی ہے. چونکہ زکوٰۃ کے متعلق تو بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں، لیکن وقت تنگ ہوتا ہے، اس لیے پھر ان مسائل کو چھیڑا نہیں جاتا. جس کو جو ضرورت ہو اپنے اپنے متعلق پوچھ لیا کرتے ہیں. لیکن آئندہ جمعہ آنے سے پہلے دو چیزوں کی عبادت، دو چیزیں خصوصاً شروع ہو جائے گی. ایک تو اعتکاف ہے، اور دوسرا لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ لیلۃ القدر کو، جون سی بھی رات لیلۃ القدر ہو، اس رات میں اللہ کی عبادت کے لیے ایمان والا بندہ ثواب کی نیت سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ایسے کھول دیے جاتے ہیں، اور مغفرت کا اعلان ایسی ایسی باتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو 11 مہینے ہمیں وہ دن اور وہ اوقات، وہ گھڑیاں نصیب نہیں ہوتی. تو اعتکاف کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا، ایک تو لیلۃ القدر اور ایک اعتکاف. لیلۃ القدر زیادہ تر رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہوتی ہے. ایسے تو حدیث شریف میں بہت زیادہ قول لکھے ہوئے ہیں کہ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے،
جون سی بھی رات ہو، اللہ نے اس رات کے متعلق قرآن میں بیان کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو، آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کس درجے کی بڑی رات ہے اور کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا اگر کسی بندے نے اس رات میں کوئی کام کر لیا تو۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبرائیل امین اس رات میں اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور ہر بندے کو، جو بندہ اللہ کی عبادت میں جس لائن کی عبادت کے اندر ہو، ان تمام بندوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے سلام کیا جاتا ہے۔ اور یہ سلام کا سلسلہ، یہ ملاقات کا سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ جہاں تک کہ صبح صادق ہو جاوے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، صبح صادق تک۔ ہمیں خاص عبادتیں کچھ بتائی جاتی ہے۔ ایک عبادت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو اس رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں، خاص طور پر 10 راتیں، 9 راتیں نصیب ہو تو 9 راتیں، 10 راتیں نصیب ہو تو 10 راتیں، جتنی بھی رات ہیں، اور عید کی رات بھی عبادت کی رات ہے، تو ان 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ نہ ہو سکتا ہو تو کم سے کم درجے میں اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ وسعت دی ہے وہ 20-30 روپے، اور جو غریب آدمی ہو کم سے کم 10 روپے ہر رات میں صدقہ کر دے۔ ظاہری بات ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 10 دنوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی، ہم نے 10 روپے صدقہ کیے، اگر وہ رات نصیب ہو گئی تو 84 سالوں تک یا اس سے زیادہ، اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ ہم نے 10 روپے کا صدقہ کیا ہو اتنا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی غریب نہیں ملتا ہے تو گھر میں کوئی ڈبے میں رکھ دے، پھر جہاں کہیں صدقے کا ڈبلا وغیرہ ملے اس میں ڈال دے۔ ایک تو یہ کام کرے، دوسرا جتنا ہو سکے زیادہ ہی عبادت کرے، لیکن کم سے کم درجے میں 1 پارہ قرآن کا، آدھا پارہ قرآن کا، کم سے کم درجے میں۔ اگر کسی کو بہت دیر لگتی ہے قرآن پڑھنے میں تو خالی پاؤ پارہ قرآن کا بھی ہر رات میں پڑھے، ایک بھی رات نہ چھوڑے۔ 10 دنوں میں سے کوئی ایک رات ضرور لیلۃ القدر ہوگی، پاؤ پارہ بھی ہم نے قرآن کا پڑھا، 1000 مہینوں سے زیادہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات، ان 10 راتوں میں کم سے کم، زیادہ جتنی نفل ہو سکے پڑھے، کم سے کم 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، 4 رکعت عشاء کے بعد سے صبح تک، مغرب بعد 2-4 رکعت نفل زیادہ پڑھ لے۔ 10 راتوں میں سے کوئی ایک ضرور لیلۃ القدر ہوگی، 1000 مہینوں سے زیادہ نوافل نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ نماز کے اندر ہم سجدے میں جاتے ہیں، اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رگڑتے ہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ پیشانی اللہ کے سامنے رگڑنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ عمل بہت چھوٹے ہیں، میں نے جو آپ کو عمل بتائے ہیں وہ 10-15 منٹ کے عمل ہے، اور ان 10 راتوں میں خصوصاً یہ اہتمام کرے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی تدبیر اولیٰ نہ چھوٹے۔ جو رات لیلۃ القدر ہوگی، مغرب کی نماز بھی عبادت میں ہوگی، عشاء کی نماز بھی عبادت میں ہوگی، اپنے اسی رات میں کہلائے گی لیلۃ القدر کی، اور فجر کی نماز بھی اسی رات میں کہلائے گی، 3 نمازیں ہوگی، وہ اس رات میں ہم پڑھ لیں گے، 1 سبحان اللہ پڑھ لیں گے، 1000 مہینوں سے زیادہ یہ عبادت کرنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ چونکہ لیلۃ القدر کے متعلق بات کرنے کا موقع انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ جمعہ کو بھی نصیب ہوگا، لیکن ابھی میں آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا
تو نبی بننے سے پہلے اللہ کے نبی کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے، اس وقت تو کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں، کچھ پتہ نہیں تھا آپ کو، تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول اپنے گھر سے ٹفین لے کر کے، سوکھا پوکھا کھانا لے کر کے 20 دن 25 دن 1 مہینے تک غار حرا میں چلے جاتے تھے، غار ثور میں، اور وہاں پر جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے، اور تنہائی کے ساتھ عبادت کرتے تھے، جیسے اعتکاف کرنے والا تنہائی اور خلوت میں ہوتا ہے، ایسے اللہ کے نبی خلوت میں تھے۔ اور اسی خلوت کے ساتھ جب بندہ رہتا ہے تو اس کا دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے اور اس کا اللہ ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ جب کئی مدت تک، خصوصاً روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آخری 2 سال اور آخری 6 مہینے تو مسلسل آپ نے اعتکاف کیا غار میں، تنہائی کے ساتھ ٹفن لے جاتے تھے، وہاں پر آپ عبادت کرتے رہتے تھے اللہ کی یاد میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی اتاری اور آپ کو نبی بنایا۔ تو اعتکاف کرنے والا اعتکاف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ وہ مسجد میں آ کر کے یوں کہتا ہے، اللہ میں تیرے در پر پڑ گیا ہوں، جب تک تو معاف نہیں کریں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا، بس تو میری مغفرت کر دے۔ گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر 10 دن کونے میں اسی لیے چلاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اعتکاف کے اندر سب سے بڑا کام کیا کیا ہے؟ آپ نے اعتکاف، آپ نے مدینۃ المنورہ کی 10 سال کی زندگی کے اندر، آپ نے جب سے یہ رمضان کے روزے اور رمضان کے متعلق فضائل ہے، اس وقت سے آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ 1 سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ نے دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اور اعتکاف آپ علیہ السلام اس لیے کرتے تھے، ہمارے نبی اس لیے کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتے تھے، لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف کیا، پہلے 10 روزے کا اعتکاف کیا، 10واں روزہ پورا ہونے کو تھا تو حضرت جبرائیل آئے، یا نبی اللہ جس چیز کی آپ تلاش کر رہے ہو وہ آگے ہے۔ آپ نے 11 سے 20 تک کا پھر اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل 20 سے پہلے آئے اور کہا، یا نبی اللہ آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہو، آپ کس کو تلاش کر رہے تھے؟ لیلۃ القدر کو۔ فرمایا وہ آگے ہے۔ آپ نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس آخری سال رمضان میں بھی آپ علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا۔ اعتکاف 3 طریقے سے ہوتا ہے، 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک تو اعتکاف ہوتا ہے سنت اعتکاف، سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس کو کہتے ہیں۔ پورے محلے میں سے 1-2 لوگ نے کم سے کم درجے میں اعتکاف کر لیا تو پورے محلے کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور اگر 1-2 نے بھی نہیں کیا، کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ رمضان کے آخری عشرے میں 20واں روزہ ہمیں مسجد کی شرعی حد میں رہ کر کھولنا ہے اور نیت کرنی ہے اعتکاف کی۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو 20ویں روزے کے پورے ہونے پر شروع ہوتا ہے، وہ عید کی چاند دیکھنے تک رہتا ہے اعتکاف، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں اعتکاف۔ اس اعتکاف کے بڑے فضائل آئے ہیں حدیث میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس بندے کو اعتکاف کی وجہ سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے حج میں جاتا ہے، بہت زیادہ محنتیں کرتا ہے، بہت مشقتیں اٹھاتا ہے، پھر بھی وہ حج قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ جانے۔ اعتکاف کرنے والا نے اعتکاف کر لیا اور اللہ نے اس اعتکاف کو قبول کر لیا تو اس کے نامہ اعمال میں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور
اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں اعتکاف کو۔ دوسرا ایک اعتکاف ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کب ہوتا ہے؟ جب کسی بندے نے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا یا کوئی کام کرنا تھا تو یہ نیت کی اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 1 دن کا یا 2 دن کا یا 3 دن کا دن متعین کر لے کے اتنے دن کا میں اعتکاف کروں گا۔ آج کل لوگوں میں سے ایسی عبادتوں کی منتیں ماننا بند ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں بہت زیادہ لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو گیا، قرضہ ہو گیا، کاروبار ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے، حالات ہے، کوئی کسی کو سخت تکلیفیں ہیں، کوئی رشتہ داروں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، کوئی گاؤں والوں کی طرف سے، کوئی پڑوسیوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، تو لوگ عبادت دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے گی، میرا کاروبار شروع ہو جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جب یہ کام ہو جائے گا تو میں 3 دن کا، 5 دن کا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ لوگ ایسی نیتیں کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب وہ کام بنا دیتے تھے تو اس بندے کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا تھا۔ جتنے دن کی منت مانی ہے اتنے دن کا اعتکاف۔ اگر 3 دن کی منت مانی ہے تو 3 دن ایک ساتھ میں اعتکاف کرنے پڑیں گے، اور اس اعتکاف کی جس کے اندر منت مانی ہے اس اعتکاف کے اندر ہمیں ساتھ میں نفلی روزہ بھی رکھنا پڑے گا جو عام دنوں کی نیت ہے تو۔ اور رمضان کی اگر نیت ہے تو 10 دن کا اعتکاف تو سنت ہے۔ اگر کسی بندے نے رمضان میں 3 دن کا اعتکاف کیا جو اس نے منت مانی تھی تو رمضان کا روزہ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ میں اعتکاف بھی ہو جائے گا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندوں کے کام بنا دیتے ہیں۔ اعتکاف کرنے کا مطلب اللہ میں تیرے در پر پڑ جاؤں گا، تو نے میرا کام کر دیا، میں 3 دن تیرے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، میں 5 دن تیرے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ کام بنا دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا جس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے سنت اعتکاف میں روزہ ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف 1-2 منٹ 5 منٹ کا بھی ہوتا ہے اور پورے سال کا بھی ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف کے اندر جب بھی ہم مسجد میں آئے، ہم نے نیت کر لی بسم اللہ توکلت، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اس طرح کر کے بس وہ نیت کر لی۔ ارے دعا یاد نہیں ہے تو کم سے کم یہ کہہ دیا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب بھی مسجد میں آئے یہ دعا پڑھ لے وے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور جب باہر جائیں گے ہمارا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ نفلی اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم نفلی اعتکاف کی پورے سال نیت کرتے ہیں تو ثواب مل جاتا ہے۔ یہ 3 درجے اعتکاف کے ہیں۔ البتہ یہ چونکہ رمضان کا آخری اشرا آ رہا ہے، اس میں سنت اعتکاف کے اوپر زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے، اس لیے ساتھی یہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے بنیں، زیادہ سے زیادہ۔ ایسا نہیں کہ پورے محلے میں سے 1 یا 2 نے ادا کر لیے تو پورے محلے کا حق ادا ہو گیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ کمی ہے کہ بس ہر مسجد میں ساتھیوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ 2 ساتھی ہو جائے تو بہت ہو گیا۔ نہیں، ہم نے اپنے مانگرول سے باہر دوسری بڑی شہروں میں یا دوسرے علاقوں کے اندر ایسا دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں 15 20 آدمی اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ 15 20 آدمی، کیونکہ جتنے آدمی بیٹھیں گے ان سب کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، جو نہیں بیٹھیں گے ان کو تو نہیں ملے گا۔ اور آسانی یہ جماعت میں لوگ بہت سارے نہیں نکل سکتے، بھائی بیماری ہے، کھانا جمتا نہیں ہے، ایسیڈیٹی کی تکلیف ہے، شوگر ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، زیادہ چاول زیادہ کھانے پڑتے ہیں، روٹی نہیں ملتی، تو ایسی سب فریادیں جماعت میں کرتے ہیں لوگ۔ اعتکاف کے اندر تو ہمارے اپنے گھر کا کھانا ہمارے پاس آتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، جو ہم کو فاوے وہی آئے گا، اور جو روزانہ کھاتے ہیں وہی آئے گا، اور کہیں دور جانے کا نہیں، اپنے محلے کے اندر۔ اور پورا دن بیٹھنے کا بھی نہیں، بس جتنی ہو سکے اتنی عبادت کرے، باقی اللہ کے گھر کے اندر سوتے رہیں گے تو بھی کافی ہے، سوتے رہیں گے تو بھی۔ البتہ اعتکاف کرنے والا بندہ ہو کہ اعتکاف نہ کرنے والا بندہ ہو، اس بات کا خیال رکھے کہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے،
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھروں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کے ان مسجدوں کی تعظیم کی جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے اس کے اندر کیا جائے۔ یہ مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں بیان کیا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نبیوں سے کہا اور تاکیدی حکم دیا اور کہا ان طہرا بیتی، میرے گھر کو پاک کر دیجئے، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع والسجود، اور رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے ساتھی پوری کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف کے اندر شامل ہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے اندر ہمارا وقت گزرے۔ فضول اوقات گزارنے سے اللہ تعالیٰ ہماری اپنی حفاظت فرمائے۔ جن ساتھیوں کی زکاتیں باقی ہے جلد سے جلد زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرے۔ جن ساتھیوں کو عبادت کے اندر جب کبھی کبھار سستی آ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کم ہوئی ہے، وہ پوری کوشش کرے کہ ابھی بھی 15 دن ہمارے پاس پورا آدھا رمضان باقی ہے، آدھا رمضان تو چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کم سے کم درجے میں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ ارے اللہ توفیق دے دیں گے۔ ہمارا دل کبھی آدھا پارہ پڑھ کر تھک جاتا تھا، لیکن جب اللہ سے توفیق مانگیں گے تو 2 پارے پڑھ لیں گے قرآن کے تو بھی ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔